آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا بلوچستان کے علاقے لسبیلا کا دورہ۔ ISPR کے مطابق پاک فوج کے سربراہ نے لال گل گوٹ میں بدترین سیلاب میں گھروں سے محروم ہونے والے متاثرہ افراد کے لیے تعمیر کردہ گاؤں کا افتتاح کیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو سیلاب متاثرین کی بحالی کے منصوبے پر پیش رفت پر بریفنگ دی گئی۔ سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف پر حملے کے ملزم رانا تنویر کو رہا کرنے کا حکم۔ سپریم کورٹ نے وفاق اور پنجاب کی رہائی کے خلاف اپیلیں مسترد کر دیں۔ سابق صدر پر حملے کے الزام میں گرفتار ملزم کو سزا پوری ہونے کے باوجود رہا نہ کرنے سے متعلق کیس کی سماعت جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کی۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ عمران خان کی جان کو دشمن ملک کی ایجنسیوں سے خطرہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان پہلے ہی حکومت اور سیکیورٹی اداروں پر الزامات لگا چکے ہیں۔ اس صورتحال میں ملک دشمن فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پروین رحمان قتل کیس کے ملزمان کی سزاؤں کے خلاف اپیلیں منظور کرتے ہوئے ان کو رہائی کا حکم۔ سندھ ہائی کورٹ نے پروین رحمان قتل کیس میں ملزمان کی سزاؤں کے خلاف اپیلوں کا فیصلہ سنا دیا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ ملزمان دوسرے کیسز میں مطلوب نہیں تو رہا کر دیا جائے۔ جتنی بھی توشہ خانہ کی چیزیں چوری ہوئیں اس پر GIT بننی چاہیے۔ صوبائی وزیر اطلاعات شرجیل رام میمن نے کپتان نے گھڑی چوری میں ہیٹرک کر لی، پہلے 1 2 اور اب 1 چوری کر لی۔ شیخ رشید کی کوئی حیثیت نہیں، کبھی کس جماعت میں کبھی کس میں۔ FIA اور نیب ابھی بھی عمران خان کو رعایت دے رہی ہیں۔ کہا کہ عمران خان کے دور میں نیب اور FIA نے چن چن کر لوگوں کو نشانہ بنایا۔ ہماری جماعت میں خواتین کا رول بہت اہم ہے۔ وزیر محنت سندھ سعید غنی بہتری کے لیے کام کریں تو بہت کچھ بہتر ہو سکتا ہے۔ ہمیں اپنے کردار کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا۔ برائیوں کے لیے تعلیم کوئی معیار نہیں۔ پیمرا کو کہا تھا کہ شام کو بتائے کہ کتنی خبریں غلط تھیں۔ تمام چینلز کی خبریں دیکھیں۔ ریٹنگ کی دوڑ میں کچھ چیزیں اچھی نہیں ہو رہی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ناصر بٹ نے تنظیم حیدر کے خلاف حتیٰ کہ عزت کا مقدمہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ لندن میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ناصر بٹ نے کہا کہ حلفاً کہتا ہوں کہ تنظیم حیدر کا مسلم لیگ نون سے کوئی تعلق نہیں۔ تنظیم حیدر کے خلاف پولیس سے رجوع کروں گا۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ تنظیم حیدر نامی شخص مسلم لیگ نون لندن کا کوئی ترجمان نہیں۔ تنظیم حیدر کے پاس ثبوت ہیں تو GIT کے سامنے قانونی فارم پر پیش کرے۔ تصویر میں نظر آنے والا شخص PTI لندن کا آرگنائزر ہے۔ جعلسازی اور جھوٹ سے عرش شریف کے اصل قاتلوں سے توجہ نہیں ہٹائی جا سکتی۔ قومی ادارہ صحت نے کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 5435 کورونا کے ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 17 افراد کے کورونا ٹیسٹ مثبت آئے۔ انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کا اعلان کر دیا گیا۔ اسکواڈ میں بابر اعظم، محمد رضوان، عبداللہ شفیق، ابرار احمد، فہیم اشرف شامل ہیں۔ امریکی ریاست کولوراڈو کے شہر کولوراڈو اسپرنگ کے نائٹ کلب میں فائرنگ سے 5 افراد ہلاک اور 25 زخمی ہو گئے۔ فائرنگ سے زخمیوں میں سے کچھ کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔
امریکی صدر جو بائیڈن نے واقعے کی مذمت کی۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق پولیس کا کہنا ہے کہ فائرنگ کرنے والے مشتبہ 22 سالہ نوجوان کو گرفتار کر لیا گیا۔ فیفا ورلڈ کپ 2022 کا رنگا رنگ افتتاحی تقریب کے ساتھ قطر میں آغاز ہو گیا ہے۔ ترجمان فیفا کا کہنا ہے کہ ورلڈ کپ فٹ بال میں اب تک تقریباً 30 لاکھ ٹکٹس فروخت ہو چکے ہیں، جس کے بعد قطر نے روس کو پیچھے چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا کہ قطر کی میزبانی پر منفی تشہیر کے باوجود شائقین کی دلچسپی میں اضافہ ہوا۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں حسن روف۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ بلیٹن میں خوش آمدید۔ آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بلوچستان کے علاقے لیسپیلا کا دورہ کیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فوج کے سربراہ نے لال گل گوٹ میں بدترین سیلاب میں گھروں سے محروم ہونے والے متاثرہ افراد کے لیے تعمیر کردہ گاؤں کا افتتاح کیا۔ حالیہ سیلاب میں لال گل گوٹ گاؤں بری طرح متاثر اور مکینوں کے گھر اور سامان تباہ جبکہ مویشی ہلاک ہو گئے تھے۔ متاثرہ گاؤں میں ایک پرائمری سکول تعمیر کیا گیا ہے جبکہ آف گریڈ شمسی توانائی اور ایک ٹیوب ویل بھی نصب کیا گیا۔ فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن نے اس منصوبے کو ریکارڈ وقت میں مکمل کیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایف ڈبلیو او کے ڈائریکٹر جنرل میجر کمال اظفر نے سیلاب متاثرین کی بحالی کے منصوبے کی پیش رفت پر بریفنگ دی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے لال گل کوٹ میں نئے تعمیر شدہ پرائمری اسکول کے اساتذہ، طلباء اور مقامی افراد سے ملاقات کی۔ آرمی چیف نے کہا کہ پاک فوج وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے تعاون سے شروع کیے جانے والے بحالی کے عمل کو تیز کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش جاری رکھیں گی۔ اس موقع پر اعلیٰ سول اور ملٹری حکام بھی موجود تھے۔ اس کے بعد آرمی چیف کوئٹہ کور، ایف ڈبلیو او، فرنٹیئر کور، بلوچستان اور پاکستان کوسٹ گارڈز کے جوانوں اور افسروں سے بھی ملاقات کی۔ اسلام آباد پولیس نے کہا کہ 26 نومبر کو راولپنڈی سے اسلام آباد داخل ہونے والے راستوں کو بند کیا جا سکتا ہے، جس سے لوگوں کو مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ آج ہی اسلام آباد ڈاکٹر اکبر ناصر خان کی زیر صدارت امن عامہ کے حوالے سے اہم اجلاس ہوا، جس میں اسلام آباد سے ملحقہ علاقے متوقع سیاسی جماعت کے جلسے کے بارے میں خطرات کا تخمینہ لگایا گیا اور تمام تر سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اسلام آباد میں کسی بھی قسم کی غیر قانونی عمل کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ 26 نومبر کو راولپنڈی سے اسلام آباد کے داخلی راستوں کو بند کیا جا سکتا ہے، جس سے لوگوں کو مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ اسلام آباد میں کوئی بھی سیاسی سرگرمی قانون کے مطابق اور اسلام آباد انتظامیہ کی اجازت سے ہوگی۔ ریڈ زون کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے پولیس، ایف سی اور رینجرز تعینات ہوگی اور سیکیورٹی کو بہتر بنایا جائے گا۔ دہشت گردی کے خطرات کو مد نظر رکھتے ہوئے ضلع بھر میں سرچ آپریشن کیے جائیں گے۔ کسی قسم کے قانونی رکاوٹ پر سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ضلع بھر میں ڈیوٹی پر تعینات نفری کی سی پی او ہیڈ کوارٹر خود نگرانی کریں گے اور ان کی رہائشوں، خوراک اور دیگر سہولیات کا خیال رکھیں گے۔ ڈی آئی جی سطح کے افسران بھی اسلام آباد میں تعینات سپاہ کے لیے تمام تر سہولیات کا خود جائزہ لیں گے۔ سندھ ہائی کورٹ نے پروین رحمان قتل کیس کے ملزمان کی سزاؤں کے خلاف اپیلیں منظور کرتے ہوئے ان کو رہائی کا حکم دے دیا۔ سندھ ہائی کورٹ نے پروین رحمان قتل کیس میں ملزمان کی سزاؤں کے خلاف اپیلوں کا فیصلہ سنا دیا۔ سندھ ہائی کورٹ نے ملزمان کی سزاؤں کے خلاف اپیلیں منظور کر لیں۔ عدالت نے پروین رحمان قتل کیس کے ملزمان کی سزاؤں کو کالعدم قرار دیتے ہوئے رہائی کا حکم دے دیا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ ملزمان دوسرے کیسز میں مطلوب نہیں تو رہا کر دیا جائے۔ اے ٹی سی کراچی نے ملزمان کو دسمبر 2021 میں دو بار عمر قید کی سزائیں سنائی تھیں۔ ملزمان میں رحیم سواتی، امجد حسین، ایاز سواتی اور احمد حسین شامل تھے۔ یاد رہے کہ اورنگی پائلٹ پروجیکٹ کی سربراہ پروین رحمان کو 2013 میں قتل کیا گیا تھا۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو احتجاجی مظاہرے اور کار سرکار میں مداخلت کے مقدمے میں ضمانت میں توسیع کرتے ہوئے ان کی طبی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ تھانہ سنجانی میں درج احتجاجی مظاہرے اور کار سرکار میں مداخلت کے مقدمے پر کیس کی سماعت انسداد دہشت گردی کی عدالت اسلام آباد میں ہوئی۔
کیس کی سماعت انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج راجہ جواد عباس حسن نے کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی جانب سے رائے تجمل حسین لاٹھی عدالت میں پیش ہوئے اور موقف اختیار کیا کہ گولیاں لگنے کے باعث عمران خان شدید بیمار ہیں، اس لیے پیش نہیں ہو سکے۔ عدالت نے عمران خان کی طبی بنیادوں پر آج کی سماعت میں حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم عمران خان کی عبوری ضمانت میں 28 نومبر تک توسیع کر دی ہے۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر عمران خان کی مکمل میڈیکل رپورٹ بھی طلب کر لی ہے۔ بعد ازاں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے کیس کی مزید سماعت 28 نومبر تک ملتوی کر دی۔ سپریم کورٹ نے سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف پر حملے کے ملزم رانا تنویر کو رہا کرنے کا حکم دیتے ہوئے وفاق اور پنجاب کی رہائی کے خلاف اپیلیں مسترد کر دیں۔ سابق صدر پرویز مشرف پر حملے کے الزام میں گرفتار ملزم کو سزا پوری ہونے کے باوجود رہا نہ کرنے سے متعلق کیس کی سماعت جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کی۔ درخواست گزار کے وکیل حشمت حبیب کا کہنا ہے کہ ان کا موکل رانا تنویر عمر قید کی سزا پوری کر چکا ہے۔ سزا پوری ہونے کے باوجود رانا تنویر کو رہا نہیں کیا جا رہا۔ عمر قید کی مدت 14 سال ہے۔ میرے موکل کو جیل میں تقریباً 20 سال ہو چکے ہیں۔ سپریم کورٹ نے وفاق اور پنجاب کی رہائی کے خلاف دائر اپیلیں مسترد کرتے ہوئے سابق صدر پرویز مشرف پر حملے کے ملزم رانا تنویر کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے دونوں جانب کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ سنا دیا۔ رانا تنویر کو 2005 میں سپریم کورٹ نے عمر قید کی سزا سنائی تھی۔ رانا تنویر حسین کو 31 دسمبر 2003 کو پنڈی پمپ حملہ کیس میں گرفتار کیا گیا تھا اور عدالت نے جرم ثابت ہونے پر رانا تنویر کو عمر قید کی سزا سنائی تھی۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اطلاع سندھ کا بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جتنی بھی توشہ خانہ کی چیزیں چوری ہوئیں اس پر جی آئی ٹی بننی چاہیے۔ صوبائی وزیر اطلاع سندھ شرجیل انا میمن نے کہا کہ کپتان نے گھڑی چوری میں ہیٹرک کر لی، پہلے بھی چوریاں کی ہیں۔ شیخ رشید کی کوئی حیثیت نہیں، کبھی کس جماعت میں اور کبھی کس میں ہوتے ہیں۔ ایف آئی اے اور نیب ابھی بھی عمران خان کو رعایت دے رہی ہے۔ کہا کہ عمران خان کے دور میں نیب اور ایف آئی اے نے لوگوں کو چن چن کر نشانہ بنایا۔ پاکستان کا کیس لڑ رہا ہے، سیلاب متاثرین کا کیس لڑ رہا ہے، اور اس کے برعکس ایک سابق وزیر اعظم جو کہ پوری دنیا میں اس وقت پاکستان کا نام خراب کر رہا ہے، جس کو لوگ معروف کرکٹر کے نام سے پوری دنیا جانتی تھی، آج اس شخص کو پوری دنیا ایک گھڑی چور کے نام سے جانتی ہے۔ پاکستان کے لیے یہ باعث بدنامی ہو رہی ہے پوری دنیا میں۔ وہ شخص جو کہ جلسوں میں کوشش کرتا ہے کہ اسلامی ٹچ دے، وہ شخص جو کہ جان بوجھ کر مذہب کا نام استعمال کر کے کوشش کرتا ہے کہ جی مجھے شاید میرا ووٹ بینک بڑھ جائے، اس شخص کو آپ یہ دیکھیں کہ اس شخص کو آج پوری دنیا کس نام سے جانتی ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ جی ہم سب مسلمان ہیں، مذہب کا سب کو احترام ہے، لیکن کوئی شخص اتنا گر سکتا ہے کہ خانہ کعبہ کی جہاں پہ تصویر نما ہو اس چیز کو بیچے۔ ہم سب کے لیے مذہبی جگہیں تمام اہم ہوتی ہیں، ہم سب کے لیے ان چیزوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اس شخص نے جس کو دنیا میں اس گراف کمپنی نے ایک ہی واچ بنائی جس میں خانہ کعبہ کی تصویر تھی، اس گھڑی کو اس نے بیچنے کے لیے پہلے ان کا ایک پی ٹی آئی کے رہنما نے جس یو اے کی کمپنی سے رابطہ کیا کہ آپ اس کو ویب سائٹ پہ اس کی مارکیٹنگ کریں، وہ ایک اٹالین شخص تھا۔ یہ گھڑی کوئی اور بھی خرید سکتا تھا، جس نے مارکیٹنگ کی وہ اٹالین شخص تھا، اور یہ گھڑی کسی مذہب کا شخص بھی خرید سکتا تھا، لیکن خانہ کعبہ کی جہاں تصویر ہو اس کو اگر بیچ دینا یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ ایک تو یہ شخص دوبارہ کبھی وزیر اعظم نہیں بنے گا، لیکن اگر
خدا نہ خواستہ کل کو یہ وزیر اعظم کبھی بن بھی جائے تو کسی دنیا میں جب جائے گا تو اس کو لوگ کیا کہیں گے؟ اس کو کوئی تحفے دیں گے یا بولیں گے یار تحفے جتنے کا تحفہ اس کے 20% اس کو یا 30% اس کو دے دو کیش، بولیں چاہ بھائی تو اسی میں خوش رہے. مطلب یہ اس نے ہماری جماعت میں خواتین کا رول بہت اہم ہے. وزیر محنت سندھ سعید غنی بہتری کے لیے کچھ کام کرے تو بہت کچھ بہتر ہو سکتا ہے. ہمیں اپنے کردار کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے. برائیوں کے لیے تعلیم کا کوئی معیار نہیں ہے. پیمرا کو کہا تھا کہ شام کو بتائے کہ کتنی خبریں غلط تھیں. تمام چینلز کی خبریں دیکھیں. ریٹنگ کی دوڑ میں کچھ چیزیں اچھی نہیں ہو رہی. ہم کو ٹھیک کرنے کے بجائے سارے ملک کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. میڈیا کے دوست اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے بجائے سارے ملک کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. تو میں صرف یہ گزارش ہر جگہ کرتا ہوں کہ بھائی چھوڑ دو، لعنت بھیجو ساری دنیا پہ. یہ طے کر لو کہ یار کیا اچھا ہے کیا برا ہے، اپنے اوپر اپلائی کرو کہ جی میں نے کیا چیزیں ٹھیک کرنی ہے، کیا چیزیں میں نے غلط کرنی ہے. اب ٹھیک کرو اپنے آپ کو. میں نے چونکہ یہاں خواتین کے رائٹس کی بات ہے، میں آپ کو بتاؤں میری 2 بیٹیاں ہیں، 1 بیٹا ہے. میں نے ان کو آزاد کہا کہ بھائی پڑھ لکھ لو، اس کے بعد جو کرنا ہے کرو. میری دونوں بیٹیوں کو پالیٹکس میں انٹرسٹ ہے اور میں نے ان کو فری ہینڈ دیا ہے کہ اگر آپ کو انٹرسٹ ہے، اگر آپ پالیٹکس میں آنا چاہتی ہیں پڑھائی کریں، جائیں پالیٹکس میں جو کام آپ نے کرنا ہے جا کے کریں. اور مجھے اس میں کوئی شرمندگی نہیں. حالانکہ میں نے بتایا کہ میرا جو فیملی بیک گراؤنڈ شاید ایسا نہیں ہے، شاید یہ اتنی زیادہ آزادی ہماری فیملی میں خواتین کو نہیں ہوتی تھی. لیکن میری جو بہنوں کی شادیاں ہوئی میں نے ماں کو ایک بات پہلے کی، پہلے جا کے پوچھو میری بہن سے کہ وہ شادی کے لیے تیار ہے کہ نہیں. اگر وہ راضی ہے تو اس کی شادی کرو ورنہ مت کرو. تو یہ ایک چیز چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کا فرق پڑتا ہے. اگر ہمارے بچوں میں، اور میری بیٹیاں مجھ سے بہت ساری چیزوں پہ ڈسکس کرتی ہیں. مجھے خوشی ہوئی ایک مرتبہ ابھی جب میں عمرے پہ گیا رمضان میں، تو میں نے بتایا کہ وہ جگاڑ کی ہم گئے تو خود تھے، وہاں پرائم منسٹر صاحب بھی آئے ہوئے تھے. ہم نے جگاڑ کیا، ان کے اس میں گھس گئے اور خانہ کعبہ کے اندر چلے گئے. ایک موقع مل گیا کہ وہاں نمازیں پڑھ لی. میں واپس آیا، میری بیٹی نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا جی میں تو وہاں جا کے اجازت کر کے. تو انہوں نے کہا کہ کیا یہ سب کو اجازت ہے؟ میں نے کہا نہیں سب کو تو نہیں ہے، ہم پرائم منسٹر کے ساتھ گئے تھے اس لیے میں موقع مل گیا. تو کہنے لگے یہ کیا طریقہ ہے کہ عام لوگ جو بیچارے وہاں جاتے ہیں حج کے لیے، عمرے کے لیے، وہ تو نہیں جا سکتے اور آپ لوگ وزیر اعظم کے ساتھ چلے گئے تو آپ کو اندر جانے کی اجازت مل گئی. یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ تو غلط بات ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے. تو مجھے خوشی ہوئی کہ کم از کم بچیوں میں یہ احساس ہے کہ جی کیا چیزیں غلط ہیں اور یہ کیا ٹھیک ہیں. کس طرح بھی اور بھی ڈسکشن کرتی رہتی ہیں مجھ سے. مجھے خوشی ہوتی ہے کہ بچیاں میری اویئر ہیں، ان کو پتہ ہے کہ جی معاشرے میں کیا چیزیں ٹھیک ہیں کیا نہیں ٹھیک. باقی جو کیسز آپ نے بتائے، نور مقدم کا جو کیس ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ بڑا ایک مثالی کیس اس لیے بن سکتا ہے کہ اس میں نہ تو وہ بچی ان پڑھ جاہل تھی اور نہ اس کا قاتل جو ہے وہ ان پڑھ جاہل. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ اس قسم کی جو برائیاں ہیں اس کے لیے تعلیم کوئی معیار نہیں ہے. یہ حرکتیں کوئی بھی کر سکتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی پڑھا لکھا ہو، اور کوئی بھی کر سکتا ہے چاہے وہ نہ پڑھا لکھا ہو، بالکل ان پڑھ ہو جاہل ہو. تو یہ برائیاں جو ہمارے معاشرے میں ہیں، اس کا سبب شاید تعلیم نہیں ہے، اس کا سبب معاشرے میں جو ہم ارد گرد رہتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، جو کچھ ہم دیکھتے ہیں، جو کچھ ہم کر رہے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے چیزیں ہو جاتی ہیں. لیکن اگر میڈیا میں ذمہ داری کا احساس پیدا ہو جائے، اور جو رپورٹرز ہوتے ہیں، میں نے محسوس کیا ہے کہ ابھی تک بھی شاید بہت کم ایسے ہیں جن کو یہ اندازہ ہے کہ وہ کتنے افیکٹو ہیں. اگر وہ چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہیں تو بہت ساری چیزیں ٹھیک ہو. بات بتائیں گے کیوں دیکھ کے مسکرا رہے ہیں. نون لیگ لندن کے مبینہ ترجمان تنسیم حیدر نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان پر قاتلانہ حملے اور عرشی شریف قتل کی سازش لندن میں ہوئی. نون لیگ لندن کے مبینہ ترجمان تنسیم حیدر کے مطابق نواز شریف کے ساتھ حسن نواز کے دفتر میں 3 ملاقاتیں ہوئیں. ناصر بٹ نے نواز شریف سے ان کا تعارف گجرات کے مضبوط شخص کے طور پر کروایا. نواز شریف سے ملاقات میں کہا گیا کہ ارشد شریف اور عمران خان کا قتل کرنا ہے. مشیر داخلہ پنجاب عمر سرفراز چیمہ کہتے ہیں تنسیم حیدر سے رابطہ ہو گیا ہے، انہیں شامل تفتیش کر لیا ہے. نون لیگ کے مرکزی، صوبائی اور ضلعی قیادت سے بھی تفتیش ہوگی. حکومت پنجاب نے تنسیم حیدر کو عمران خان حملہ کیس میں شامل تفتیش کر لیا. مسلم لیگ نون پر عمران خان پر حملے اور ارشد شریف کے قتل کی پلاننگ کا الزام لگانے والے تنسیم حیدر کو شامل تفتیش کر لیا گیا. مشیر داخلہ پنجاب عمر سرفراز چیمہ کا کہنا ہے کہ تنسیم حیدر سے رابطہ ہو گیا ہے
ان کے اقبالی بیان کے بعد نواز لیگ کی مرکزی صوبائی اور ضلعی قیادت سے بھی تفتیش کی جائے گی۔ وزیر آباد واقعے کی تحقیقات کا دائرہ کار وسیع کر دیا گیا۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون نے پارٹی ترجمان ہونے کا دعویٰ کرنے والے شخص تنظیم حیدر کے دعوے اور الزامات مسترد کر دیے۔ صدر نواز لیگ برطانیہ زبیر گل نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تنظیم حیدر شاہ نہ تو کوئی پارٹی کا ترجمان ہے نہ ہی کوئی عہدیدار ہے، اس کے خلاف قانونی ایکشن لیں گے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما ناصر بٹ نے کہا کہ وہ تنظیم حیدر کے خلاف حد تک عزت کا مقدمہ کریں گے۔ لندن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے تنظیم حیدر نے عید کے دن ملاقات کی، جبکہ درجنوں افراد نواز شریف سے ملے تھے۔ تنظیم حیدر کو لانچ کیے جانے کا مقصد عرش شریف قتل کیس سے توجہ ہٹانے کی انتہائی گھناؤنی سازش ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ راولپنڈی میں پی ٹی آئی کی تاریخ کا سب سے چھوٹا اجتماع ہوگا۔ یہ لانگ مارچ نہیں، رینگ مارچ ہے جو رینگ رہا ہے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ عمران خان کے عمل کو پوری طاقت سے رد کرنا ضروری تھا، ورنہ ہر 3 سال بعد لانگ مارچ ہوا کریں گے۔ نون لیگ برطانیہ نے تنظیم حیدر نامی شخص کا الزام مسترد کر دیا، قانونی چارہ جوئی کا بھی اعلان کر دیا۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ تنظیم حیدر نامی شخص مسلم لیگ نون لندن کا ترجمان نہیں، کوئی شخص زبردستی پارٹی ترجمان بننے کی کوشش نہ کرے۔ تنظیم حیدر کے پاس ثبوت ہے تو جی آئی ٹی کے قانونی فورم پر پیش کریں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ تصویر میں نظر آنے والا شخص پی ٹی آئی لندن کا آرگنائزر ہے۔ جعلسازی اور جھوٹ سے عرش شریف کے اصل قاتلوں سے توجہ نہیں ہٹائی جا سکتی۔ چمن میں پاک افغان بارڈر سرحد کو 1 ہفتہ بند رہنے کے بعد ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے کھول دیا گیا۔ سرحد کو دونوں ممالک کے مابین مذاکرات کے بعد کھولا گیا۔ چمن بارڈر کو 13 نومبر کو پیش آنے والے دہشت گردی کے واقعے کے بعد احتجاجاً بند کیا گیا تھا۔ افغان حکام نے واقعے میں ملوث شخص کو گرفتار کرنے اور قانونی کارروائی کی یقین دہانی کرائی ہے۔ افغان حکام کا کہنا ہے کہ کسی کو بھی دونوں ممالک کے بھائی چارے کو خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پاک افغان سرحد پر پاک افغان ٹرانزٹ دوبارہ بحال ہو گئی۔ سرحد کے کھلنے سے تاجروں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ پنجاب حکومت نے 10 اضلاع میں ایئر اور واٹر کوالٹی مانیٹرنگ سسٹم لگانے کا فیصلہ کر لیا۔ لاہور، شیخو پورہ، ملتان، ڈی جی خان، راولپنڈی، گجرانوالہ، بہاڑی اور دیگر شہروں میں مانیٹرنگ سسٹم نصب ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا۔ اجلاس کے دوران پنجاب کے 10 اضلاع میں ایئر اور واٹر کوالٹی مانیٹرنگ سسٹم لگانے کا فیصلہ کیا گیا۔ لاہور، شیخو پورہ، ملتان، ڈی جی خان، راولپنڈی، گجرانوالہ، بہاڑی اور دیگر شہروں میں مانیٹرنگ سسٹم نصب ہوں گے۔ چودھری پرویز الہی نے کہا کہ عالمی بینک پنجاب گرین ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے لیے $200 ملین کا آسان قرض دے گا۔ پنجاب میں 30 مقامات پر ایئر کوالٹی مانیٹرنگ سسٹم لگائے جائیں گے۔ 15 مقامات پر واٹر کوالٹی مانیٹرنگ سٹیشن قائم کیے جائیں گے۔ لاہور میں 25 الیکٹرک بسوں سے ماحول دوست پائلٹ پروجیکٹ کا آغاز کیا جائے گا۔ ماحول بہتری کے لیے پلاسٹک کنٹرول کرنے کے لیے قانون سازی کی جائے گی۔ ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے پلاسٹک کے سنگل یوز کو یقینی بنایا جائے گا۔ قومی ادارہ صحت نے کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 5435 کورونا کے ٹیسٹ کیے گئے۔ NIH کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 5435 کورونا کے ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 17 افراد کے کورونا ٹیسٹ مثبت آئے۔ اسی طرح گزشتہ 24 گھنٹوں میں کیے گئے مثبت کورونا ٹیسٹ کی شرح 0.31% رہی۔ مزید برآں اس دوران کورونا وائرس سے کوئی بھی مریض جاں بحق نہیں ہوا، جبکہ 42 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ واپس آتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد پیمز ہسپتال میں ڈاکٹروں کی ہڑتال، او پی ڈی بند ہونے سے مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ تفصیلات بتائیں گے وہاں پر موجود ہمارے نمائندے علی مرتضیٰ۔ جی علی، بتائے گا کہ ڈاکٹر کیوں سراپا احتجاج ہیں؟
جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں شہر اقتدار اسلام آباد کے سب سے بڑے سرکاری ہسپتال پیمز کے باہر، اور آج پیمز میں او پی ڈی بند رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے ڈاکٹر کی جانب سے آج پیمز ہسپتال میں احتجاج کا اعلان رکھا گیا تھا، جس کی وجہ سے آج شہر کے سب سے بڑے سرکاری ہسپتال میں آج او پی ڈیز جو ہے وہ بند ہے، احتجاج کی وجہ سے بند ہے۔ اور جو ڈاکٹر حضرات ہیں ان کا مطالبہ یہی ہے کہ جو MTI جو قانون ہے وہ ابھی تک ختم نہیں کی گئی، اس وجہ سے وہ احتجاج کر رہے ہیں، اور جو ابھی تک جو MTI جو قانون ہے وہ اگر ختم نہیں کیا گیا تو ہمارا جو احتجاج ہے وہ جاری رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی مزید بتا دوں چلوں کہ ڈاکٹر جو ملازمین ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ جو رکاوٹ بنی ہوئی ہے وہ صدر مملکت کی جانب سے ہوئی ہے کہ ابھی تک صدر مملکت کی جانب سے دستخط نہیں کیا گیا، اس وجہ سے MTI قانون جو ہے وہ ابھی تک لاگو ہے، اس وجہ سے ہمارا جو احتجاج ہے وہ جاری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ مزید بتاتا چلوں کہ او پی ڈیز بند ہونے کی وجہ سے یہاں پر شہریوں کو جو ہے وہ کافی مسائل کا سامنا ہے۔ اور علی مرتضیٰ، آپ کا بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں ٹیلی ویژن کی اہمیت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس دن کے منانے کا مقصد لوگوں کو تفریح، تعلیم و تربیت اور معلومات کے حصول کے لیے ٹیلی ویژن کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ مزید جانتے ہیں سونیا ملک کی اس خصوصی رپورٹ میں۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں ٹیلی ویژن کی اہمیت کا عالمی دن 21 نومبر کو منایا جا رہا ہے۔ اس دن کے منانے کا مقصد لوگوں کی تفریح، تعلیم و تربیت اور معلومات کے حصول کے لیے ٹیلی ویژن کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ دو لفظوں سے بننے والا ٹیلی ویژن ہماری زندگیوں کا ایک اہم جز چاہتے نہ چاہتے بن چکا ہے، اور اس ایجاد نے دنیا کا تصور ہی تبدیل کر دیا اور بات ٹی وی سے بھی آگے پہنچ چکی ہے۔ اس دن منانے کا آغاز اس وقت سے شروع ہوا کہ جب اقوام متحدہ کے زیر اہتمام جنرل اسمبلی نے دسمبر 1996 میں ایک قرارداد کی منظوری دی تھی، جس کے مطابق دنیا بھر میں ہر سال 21 نومبر کو ٹیلی ویژن کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ بات کی جائے دور حاضر کی تو اب ٹی وی کے بنا ٹائم پاس کرنا مشکل امر ہے۔ ٹی وی تو جیسے ان کی زندگیوں میں رچ بس چکا ہے۔ گھروں میں خواتین ڈرامے نہ دیکھیں تو گزارا نہیں ہوتا، بچے کارٹون دیکھتے ہیں تو کسی کو نیوز پسند ہے۔ پہلے گھر میں ایک ٹی وی ہوتا تھا اور ساری فیملی مل کر دیکھتی تھی، اور اب ہر کمرے میں ٹی وی موجود ہے، مگر اب وقت کے ساتھ ساتھ ٹیلی ویژن کی جگہ موبائل فون لے رہا۔ گجرانوالہ میں اسموگ کی روک تھام کے لیے ضلعی انتظامیہ کی کارروائیاں جاری۔ اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں بیورو چیف گجرانوالہ ملک توصیف احمد۔ اسموگ کی روک تھام کے لیے گجرانوالہ ضلعی انتظامیہ کی بھرپور کارروائیاں جاری ہیں۔ 1 ستمبر سے شروع ہونے والی مہم کے دوران 638 یونٹ کی انسپیکشن کی گئی، جن میں سے 223 یونٹس کو آلودگی کے باعث بند کر دیا گیا۔ 1 ستمبر سے ہماری اسموگ کمپین سٹارٹ تھی اور ٹل ڈیٹ ہم نے 638 انسپیکشن کی ہیں، جس کے اندر ہم نے 223 جو تھی فیکٹریاں ان کے آپریشن کو سٹاپ کیا ہے۔ کوہ نور نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ ماحولیات عمر شریف کا کہنا تھا کہ جن فیکٹریوں میں ممنوعہ مواد بطور ایندھن استعمال کیا جاتا تھا، ان میں سے 25 یونٹ کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے، جبکہ درجنوں بٹا مالکان کے خلاف مقدمات بھی درج کروائے جا چکے ہیں۔ اس میں فردر جو کہ ایکیوٹ پولیوٹرز تھے، جو کہ سب اسٹینڈرڈ فیول بھی یوز کر رہے تھے، پراپر فیکٹریز والے جو سب اسٹینڈرڈ فیول یوز کر رہے تھے، ان کے اوپر ہم نے 99 ایسے یونٹس ہیں جن کے اوپر ہم نے FIR کا اندراج کروایا ہے اور ان کی گرفتاری کو یقینی بنایا ہے۔ اور اس مانیٹرنگ کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ 10 بٹھے جو تھے ان SOPs اور ان TORs کی وائلیشن کر رہے تھے، ان کو سیل کیا گیا ہے اور 9 کے خلاف FIR کا اندراج کروایا گیا ہے اور 18,50,000 روپے جرمانہ جو بٹوں پہ ہم نے عائد کیا ہے۔ اسموگ کی روک تھام کے لیے ضلعی انتظامیہ کی کارروائیاں قابل ستائش ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ملک توصیف احمد۔ ٹنڈو الیار SST پبلک اسکول میں 8ویں سالانہ RT کی نمائش کا انعقاد۔ سندھ بھر کے 14 اسکولوں کے طلباء و طالبات نے اپنے اپنے اضلاع اور اسکولوں کی نمائندگی کرتے ہوئے سائنسی ایجاد کے سلسلے میں اپنے اپنے پروجیکٹ نمائش میں رکھے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے ندیم عباسی کی اس رپورٹ میں۔ SST پبلک اسکول راشد آباد میں 8ویں سالانہ RT نمائش کا انعقاد کیا گیا، جس میں سندھ بھر کے 14 اسکولوں کے طلباء و طالبات نے اپنے اپنے اضلاع کی نمائندگی کرتے ہوئے سائنسی ایجادات کے سلسلے میں اپنے اپنے پروجیکٹ نمائش میں پیش کیے، جہاں پر بڑی تعداد میں طلباء نے نمائش کا معائنہ کیا۔ SST پبلک اسکول راشد آباد نے 8ویں سالانہ صوبائی انفارمیشن ٹیکنالوجی کی نمائش کی میزبانی کی۔ تقریب کے مہمان خاص SST پبلک اسکول راشد آباد کے پرنسپل نیا قیم خواجہ، پروفیسر ڈاکٹر رسول بخش مہر، میری ٹورس پروفیسر ڈائریکٹر امریکہ تھے۔
मुनक़दा नुमाइश में तलबा ने प्रोग्रामिंग, डिजिटल आर्ट, डिज़ाइनिंग के स्टॉल लगाए। नुमाइश में कमोबेश छोटे बड़े 15 तालीमी इदारों के तलबा व तालिबात ने हिस्सा लिया। इस नुमाइश में तलबा की जानिब से तकरीबन 50 से ज़ायद प्रोजेक्ट नुमाइश के लिए पेश किए गए। इस मौके पर SST पब्लिक स्कूल राशिदाबाद के प्रिंसिपल निया कय्यूम ख्वाजा, वाइस प्रिंसिपल जुबैर खान ने कहा कि नुमाइश का इनेकाद का मकसद सिंध के नौजवानों में पोशीदा टैलेंट को उभारना है। तो ये 8वां साल है जो हम ये कर रहे हैं और मकसद इसका ये है कि बच्चे जो कुछ पढ़ते हैं वो उनकी एकेडमिक नॉलेज से बाहर निकल कर थोड़ा प्रैक्टिकल काम भी उनका देखा जाए और ये देखा जाए कि उसको अप्लाई कहाँ करते हैं। और सोचते भी हैं, ये बस आंखें बंद कर चलते चले जाते हैं जैसे अक्सर हम करते हैं। और बच्चों को एक मौका देने की ज़रूरत है जहाँ पे एक दूसरे को मुकाबला भी करें, जो कुछ वो बनाते हैं, इनोवेट करते हैं, उसको देखा जाए कि क्या चीज़ बनी है, क्या काम करती है और बच्चे के अपनी सोच कहाँ तक पहुँची उसके ऊपर। This is the 8th Regional IT Exhibition 2022 which has been conducted by the SST Public School Rashidabad, and the 14 schools have participated in this IT Regional Exhibition 2022. Most of the schools are from Karachi side, Hyderabad side. Even the one school is the Bakhtawar Cadet College from the Nawab Shah Shahid Benazirabad. And the purpose of this expo or the exhibition is that just to familiarize our students with the artificial intelligence and the use of the technology. SST पब्लिक स्कूल के तलबा ने प्रेजेंटेशन में फर्स्ट पोजीशन हासिल की, जबकि शहीद बेनज़ीराबाद बख्तावर कैडेट कॉलेज के तालिबात ने दूसरी पोजीशन हासिल की। जबकि प्रोग्रामिंग में आगा खान हायर सेकेंडरी स्कूल ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की और SST पब्लिक स्कूल के तलबा ने बन्नू में खोजली के अवाम और पुलिस का हवाई फायरिंग और मनशियात के खात्मे के लिए इस हवाले से मुश्तरका ग्रैंड जरगे का इनेकाद किया गया। तफसीलात बता रहे हैं फिदा मोहम्मद खान अपनी इस रिपोर्ट में। सियासी व समाजी शख्सियत मलक शेरोज़ खान और ताना कक्की के SHO एहसानुल्लाह की सरबराही में पुलिस चौकी खोजड़ी की हुदूद में रहने वाले अवाम का हवाई फायरिंग और मनशियात के हवाले से ग्रैंड जरगा मुनक्किद हुआ, जिसमें मुअज़्ज़िज़ीन इलाका व दीगर अफराद ने शिरकत की। जरगे में अमायदीन इलाका ने पुलिस के साथ मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। शुरका का कहना था कि पुलिस चौकी के साथ साथ अवाम पर भी जिम्मेदारियां आयद होती है। उन्होंने कहा कि खोजड़ी के अवाम हवाई फायरिंग और मनशियात से। आपको बताएं कि आरिफवाला में असिस्टेंट कमिश्नर अजहर तारिक वट्टू का तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का दौरा, एमरजेंसी वार्ड में सफाई की नाक़िस सूरत हाल पर शदीद इजहार बरहमी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे रजा ज़ैदी की इस रिपोर्ट में। असिस्टेंट कमिश्नर अजहर तारिक वट्टू का तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल आरिफवाला का दौरा, MS और दीगर डॉक्टरों की मौजूदगी में एमरजेंसी वार्ड का मुआयना करते हुए मरीजों पर बैठी मक्खियां देखकर असिस्टेंट कमिश्नर का शदीद इजहार बरहमी। अस्पताल में सफाई सुथराई के नाक़िस सूरत हाल देखकर अमले को हिदायत की कि वो अपने फ़राइज़ एहसन तरीके से निभाएं, सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें। असिस्टेंट कमिश्नर अजहर तारिक वट्टू ने चिल्ड्रन एमरजेंसी वार्ड का भी मुआयना किया, जहां पर मरीजों के वर्षा से सहूलियात के बारे में मालूमात ली। बच्चों को लेकर आई ख्वातीन ने कहा कि हमारे बच्चों का इलाज, मुआवजा और देखभाल बेहतर हो रही है, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर अजहर तारिक वट्टू मुतमईन नजर आए। वहां के अमले के इंतजामात को सराहा। रजा ज़ैदी, कोहिनूर TV, आरिफवाला। पंजाब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का इजलास मुख्तलिफ सेक्टर्स की 7 तरक्याती स्कीमों के लिए मजमूई तौर पर 57 अरब 65 करोड़ 47 लाख से जायद फंड्स की मंजूरी दे दी गई। इजलास की सदारत चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड अब्दुल्ला खान सुंबल ने की। इजलास में तरक्याती बोर्ड की जानिब से जिन स्कीमों की मंजूरी दी गई उनमें से विमेन यूनिवर्सिटी सियालकोट की इमारत की तामीर के लिए 2 अरब 88 करोड़, मोटरवे के साथ शेखुपुरा इंटरचेंज से कायद आज़म एपीरियल पार्क तक रोड की तामीर के लिए 1 अरब 56 करोड़, राजनपुर में 87 नंबर रोड, तौसा में 97 नंबर रोड्स और डीजी खान में 30 नंबर रोड्स की बहाली और तामीर नौ के सिलसिला में 16 अरब 53 करोड़, डीजी खान में लिंक नंबर 1 के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिला में रिव्यू ट्रेनिंग वर्क्स की फराहमी के लिए 1 अरब 24 करोड़, सुचानी और फिलर ब्रांच के लिए 4 अरब 81 करोड़ से ज़ायद के मंसूबे शामिल हैं। वापस आते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। आपको बताएं कि पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी की नाअहली से बस शेल्टर्स पर दुकानें कायम होने लगीं। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बने बस शेल्टर्स में दुकानें कायम होने से मुसाफिर खार होने लगे। आपको एक बार फिर बताएं कि पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी की नाअहली से बस शेल्टर्स पर दुकानें कायम होने लगीं। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बने बस शेल्टर्स में दुकानें कायम होने से मुसाफिर खार होने लगे। आपको एक बार फिर बताएं कि पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी की नाअहली से बस शेल्टर्स पर दुकानें कायम होने लगी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद आसिम राजा से। जी आसिम, बताएगा कि यहाँ पर दुकानें कायम हो रही हैं, क्या इनको रोकने वाला कोई नहीं है? जी बिल्कुल, पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी की अदम तवज्जो से बस शेल्टर्स में दुकानें सजना शुरू हो गई हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुगलपुरा, धर्मपुरा, मुल्तान रोड, किनाल रोड और दीगर जगहों पर कायम पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के बस शेल्टर्स में फ्रूट, गारमेंट्स और दीगर अशिया की दुकानें बन गई हैं। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के बस शेल्टर्स जिसमें मुसाफिरों को सहूलियात दी जानी थी, पीटीसी सहूलियात देने में तो नाकाम हो चुकी है। इसके साथ साथ अब मुसाफिरों को खड़ा होने से भी महरूम किया जा रहा है। मुसाफिर अब बस शेल्टर्स में इन आर्जी दुकानों की वजह से खड़े भी नहीं हो सकते। मैं आपको बताता चलूं कि बस शेल्टर्स जो नशइयों की अमाजगाह भी बने हुए हैं, इनमें अब दुकानें भी लगने लग गई हैं। मुसाफिरों के लिए मजीद मुश्किलात पैदा हो रही हैं। पहले ही लाहौर भर में किसी भी रूट पर बस नहीं चल रही। करोड़ों रुपए की लागत से बनाए गए बस शेल्टर्स तबाह होने लगे हैं और उनमें जो है वो आर्जी दुकानें कायम होना शुरू हो गई हैं। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी की ये बहुत बड़ी नाअहली है कि एक जो मुसाफिरों को सहूलत दी जानी थी, जिसमें मुसाफिरों ने खड़ा होना था, उसमें जो है वो दुकानदारों ने ये बताइए कि जो पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के अहदेदार हैं वो इस पर एक्शन क्यों नहीं ले रहे? जी, पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के अहदेदारों को हमने पहले भी खबर चलाई थी, लेकिन वो जो है वो ख्वाबे खरगोश के मजे ले रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि मुस्तकिल जो है वो इसके सीईओ, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, वो तैनात नहीं किए जा सके पंजाब हुकूमत की तरफ से। अगर पंजाब हुकूमत इससे जो मुस्तकिल सीईओ लगा दे, तैनात कर दे, तो फिर शायद ये मसाइल जो पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी में बहुत ज्यादा पैदा हो चुके हैं उसमें कोई कमी आ सके। आसिम राजा, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। लाहौर में वन डिश और अकातिकार की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां जारी हैं। तहसील शालीमार और कैंट के इलाके में 80 मैरिज हॉल्स और मार्किज की इंस्पेक्शन की गई। 2 खिलाफ वर्जियां सामने आई, जिनमें से एलिट मार्की को एयरपोर्ट रोड जबकि गोल्ड पैलेस मैरिज हॉल को सील करके मुकदमात का अंदराज कर लिया गया। डीसी लाहौर का कहना था कि वन डिश और औकातिकार की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां जारी रहेंगी। असिस्टेंट कमिश्नर्स को अपनी अपनी तहसीलों में सख्त मॉनिटरिंग जारी रखने की हिदायत की गई है। अमरीकी रियासत कोलोराडो के शहर कोलोराडो स्प्रिंग के नाइट क्लब में फायरिंग से 5 अफराद हलाक और 25 जख्मी हो गए। फायरिंग से जख्मी होने वालों में कुछ की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने वाक़े की मसम्मत की। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस का कहना है कि हम जिन्स परस्तों के क्लब में फायरिंग करने वाले मुश्तबा 22 साल नौजवान को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार नौजवान की शनाख्त एंडरसन ली के नाम से हुई है। फायरिंग के मुहर्रिकात जानने के लिए तहकीकात जारी हैं। चीन में तकरीबन 6 माह के बाद आलमी वबा करार दिए जाने वाले वायरस कोरोना ने मुतासरा शख्स की हलाकत हुई, जिसके बाद सख्त हिफाजती इकदाम नाफिज कर दिए गए। आलमी खबरसां एजेंसियों के मुताबिक बीजिंग के रिहायशी 27 साल बुजुर्ग की मौत 26 मई के बाद होने वाली पहली मौत है, जो कौमी सेहत कमीशन की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट में शामिल की गई है। खबरसां एजेंसियों के मुताबिक चीन में इतवार को तकरीबन 24,000 से ज्यादा अफराद के कोरोना के नए केसेस रिपोर्ट हुए। उनमें से अक्सरियत ऐसे केसेस की है जिनमें अलामात जाहिर नहीं हुई। आदादोशुमार के तहत कोरोना वायरस की वजह से होने वाली कुल अमवात की तादाद 5,227 हो गई। चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में रिहायशियों को मुतनब्बे किया गया कि शहर के मुख्तलिफ अजला के दरमियान सफर न करें, जबकि रेस्टोरेंट्स, दुकानें, शॉपिंग मॉल्स और अपार्टमेंट्स के ब्लॉक्स की बड़ी तादाद को बंद या आइसोलेट कर दिया गया। सुपर हीरो फिल्म माइटी मॉर्फन पावर रेंजर में मरकजी किरदार निभाने वाले जैसन डेविड फ्रैंक चल बसे। उनकी उम्र 49 बरस थी। जैसन डेविड की मौत की वजह अभी तक मालूम न हो सकी, लेकिन आलमी मीडिया के मुताबिक उन्हें टेक्सास में खुद अपनी जान ली। उनकी फैमिली की जानिब से भी उनकी मौत की तस्दीक करते हुए प्राइवेसी की दरख्वास्त की गई। हॉलीवुड अदाकार के 2 बेटे और 2 बेटियां हैं।
پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ٹیسٹ سیریز کے لیے قومی ٹیم کا اعلان کر دیا گیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیف سلیکٹر محمد وسیم نے انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے 18 رکنی پاکستانی اسکواڈ کا اعلان کیا ہے۔ چیف سلیکٹر محمد وسیم کی جانب سے اعلان کردہ اسکواڈ میں بابر اعظم، محمد رضوان، عبداللہ شفیق، ابرار احمد، فہیم اشرف، حارث رؤوف اور امام الحق شامل ہیں۔ اس کے علاوہ محمد علی، محمد نواز، محمد وسیم جونیئر، نسیم شاہ، نعمان علی، سلمان علی آغا، سرفراز احمد، سعود شکیل، شان مسعود اور زاہد محمود بھی 18 رکنی ٹیم کا حصہ ہیں۔ انگلینڈ اور پاکستان کے درمیان 3 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کھیلی جائے گی۔ پہلے ٹیسٹ میچ 1 دسمبر سے پنڈی اسٹیڈیم میں شیڈول ہے۔ فیفا فٹ بال ورلڈ کپ 2022 کے افتتاحی میچ میں ایکواڈور نے میزبان ملک قطر کو 2-0 سے شکست دے دی۔ عالمی خبر رساں ایجنسی کے مطابق میچ قطر کے شہر الخور کے البیت اسٹیڈیم میں کھیلا گیا، جہاں 60,000 گنجائش والا اسٹیڈیم شائقین سے بھرا ہوا تھا۔ میچ کے 8ویں منٹ میں ایکواڈور کی ٹیم نے فٹ بال کو میزبان قطر کے خلاف گول کیا، لیکن میچ ریفری نے فاؤل قرار دے کر گول مسترد کر دیا۔ فاتح ٹیم ایکواڈور کی جانب سے پہلا گول تجربہ کار کھلاڑی اور کپتان اینر نے کھیل کر 16ویں منٹ میں پلنٹی کک پر کیا، جس کے بعد 31ویں منٹ میں ایکواڈور نے دوسرا گول بھی کر دیا۔ میچ میں وقفے تک سکور 2-0 تھا، جبکہ دوسرے ہاف میں بھی ایکواڈور کا پلڑا بھاری رہا۔ مبصرین کے مطابق قطر کی ٹیم نے بھی قدرے بہتر کھیل پیش کیا، لیکن میچ نہ جیت سکی۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق میچ کے دوسرے ہاف میں قطر کو گول کرنے والے 2-3 اچھے مواقع ملے، لیکن وہ ضائع ہو گئے۔ فیفا ورلڈ کپ 2022 کا رنگا رنگ افتتاحی تقریب کے ساتھ قطر میں آغاز ہو گیا۔ ترجمان فیفا کا کہنا ہے کہ ورلڈ کپ فٹ بال میں اب تک تقریباً 30 لاکھ ٹکٹس فروخت ہو چکے ہیں، جس کے بعد قطر نے روس کو پیچھے چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا کہ قطر کی میزبانی پر منفی تشہیر کے باوجود شائقین کی دلچسپی میں اضافہ ہوا۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ 2018 میں روس میں ہونے والے ورلڈ کپ کا آغاز تک 24 لاکھ ٹکٹس فروخت ہوئے تھے۔ دوسری جانب فیفا کے صدر کا کہنا ہے کہ کورونا اور دیگر بحرانوں کے باوجود شائقین میچ کے اعداد و شمار حیرت انگیز ہیں۔ صدر نے کہا کہ فٹ بال ایجنٹوں کو ریگولیٹ کرنے سے متعلق قوانین کا اعلان اس سال کیا جائے گا۔ سابق عالمی نمبر 1 ٹینس کھلاڑی نواک جوکووچ نے ایک اور اعزاز اپنے نام کر لیا۔ ATP فائنل میں کیسپر روڈ کو ہرا کر 6واں ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ نواک جوکووچ نے کیسپر روڈ کو ہرا کر راجر فیڈر کا ریکارڈ برابر کر دیا۔ جوکووچ نے فائنل میں حریف کھلاڑی کو 5-7 اور 3-6 کے سیٹ سے شکست دی تھی۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔